صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم جہاد کرو ان لوگوں سے جو تمہارے نزدیک ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں متقین کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کا قتال اور جہاد کے معاملے میں سب سے زیادہ ان کافروں کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کا حق ہے جو بہت قریب ہے۔ اب یہ قرب دو وجہ سے ہے۔ نمبر ایک، یہ قرب علاقے کے اعتبار سے ہو، اگر آپ کے قریب کفار ہیں علاقے کے اعتبار سے، تو اس وقت اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ دور والوں جو کافر ہیں، جو دور ہیں علاقے کے اعتبار سے، ان سے پہلے ان سے جہاد کیا جائے جو قریب ہے۔ اور دوسرا معنی با اعتبار قرابت کے ہے، رشتہ داریوں کے ہے، کہ اگر تمہارے سامنے تو تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار جو کافر ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ یہ مڈ بھیڑ، یہ لڑائی، یہ جہاد قریش مکہ کے ساتھ پیش آیا، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا مسلمان ہے، ایک طرف باپ ہے تو بیٹا ہے، دوسری طرف بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے۔ تو یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا، غزوہ احد میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، غزوہ خندق میں بھی ہوا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز ایمان ہے، مقابلے میں کافر چاہے قریبی علاقے کا ہو پھر بھی اس سے جہاد کرنا دور کے کافر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ایمان والا کسی کافر کے ساتھ رشتہ داری ہے تو سب سے پہلے حق یہ ہے کہ اس کافر رشتہ دار سے قتال کیا جائے اور رشتہ داری کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس پر مفسرین نے کہا، جیسے تبلیغ کے اعتبار سے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے قریب والے علاقے کا زیادہ حق ہے اور قریبی رشتہ داریوں کا زیادہ حق ہے، ایسے ہی اگر قریب کا علاقہ کافروں کا ہے یا آپ کے قریب کے رشتہ دار کفر پہ قائم ہیں، جیسے تبلیغ کرنا ان پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، تو اسی طرح ان سے جہاد کرنا بھی دور کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ اس بارے کو، اس فلسفے کو سمجھا رہے ہیں، اے ایمان والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، کہ تم لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے زیادہ نزدیک ہیں کفار میں سے۔ یہ قربت چاہے علاقے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربت کفر سے تعلق اور رشتہ داری کے اعتبار سے ہو۔ اور اگلا حکم اللہ فرما رہے ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ لوگ تم میں سختی پائیں، یعنی جب تم ان سے جہاد کرو، قتال کرو، تو ان کو معلوم پڑ جائے کہ یہ اہل اسلام، یہ مسلمان، یہ اسلام کے نام لیوا ہمارے لیے بڑے سخت ہیں، جیسے کہ ایک دوسری آیت مبارکہ میں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے ساتھ سخت ہے۔ یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت نمبر 124 میں منافقین کی ایک اور حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب بھی قرآن مجید کی کوئی سورہ مبارکہ، جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی،
جیسے کہ سورہ انفال کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، اور جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے حوالے سے جب کوئی نئی صورت، کوئی آیت، کوئی اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو یہ عذرائے مذاق، عذرائے طنز، عذرائے طعنہ اہل ایمان سے کہتے ہیں ہاں بھی بتاؤ ان کا ایمان زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمان، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے، ہاں بھی بتاؤ تمہارا ایمان بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ منافقین بطور طنز، بطور طعنہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کرتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تمہارا طعنہ، تمہارا طنز اپنی جگہ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس حوالے سے بھی اہل ایمان کے لیے خوشی اور فرحت کا باعث ہے کہ جب وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، جو بھی صورتحال ہو اس کا کوئی حکم سنتے ہیں، اہل ایمان کی یہ نشانی ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ رب العزت نے فارمولہ بیان کر دیا، اگر تم اپنا کوئی مومن، کوئی مسلمان جو دعویٰ کرتا ہے اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے تو اس کا جو دعویٰ ہے ایمان کا وہ اس ترازو پر اسی وقت پورا اترے گا جب قرآن کی وہ آیت سنے، اس کا حکم سنے اور آیت پڑھے تو اس کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں بہرحال وہ لوگ ان کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اللہ نے ان کی گندگی کو، نجاست کو اور زیادہ کر دیا ہے ان کی نجاست کی طرف۔ مطلب کیا؟ یہ منافقین ہیں، یہ کافر ہیں جو پہلے سے ہی اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں اور اس کے نزول کے وقت مومنین کو طعنے دیتے ہیں۔ جب یہ ان پر کوئی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو ان کا جو مرض ہے گندگی کا، پہلے ہی ان کا دل گندا ہے، رجسن الی رجسہم، وہ مزید گندا ہو جاتا ہے، مزید نجاست والا ہو جاتا ہے، مزید نجس و ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں نجاست کی وجہ سے اس قرآن کو سننے کی وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، بلکہ گندگی پر گندگی مزید چڑھ جاتی ہے اور ان کے دل جو پہلے سے بیمار ہے مزید بیمار ہو جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اب اس رویے کی وجہ سے اپنے دلوں پر خود مہر ثبت کر لی ہے، خود مہر لگا بیٹھے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انہی منافقین کے بارے میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، ہر سال کسی نہ کسی طرف سے آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ مفسرین یہاں سے فرماتے ہیں فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا مفہوم مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب مسلمان مخلص مومنین کسی جہاد پہ جاتے ہیں اور یہ امید باندھ لیتے ہیں کہ اب ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، جیسے غزوہ تبوک میں بھی ان کا یہی حال تھا، تو جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کی جو وہ امید ہوتی ہے وہ پوری نہیں آتی، تو یہ ان کے لیے رسوائی کا سبب بنتا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے
کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے منافقین کے حالات، جیسے کہ اگلی آیت میں بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں، منافقین کے حالات کو، ان کے عیوب کو، ان کی نشاندہی فرمانے کے ساتھ ان کو دنیا و آخرت میں رسوائی کا جو ان کا ٹھکانہ بن رہا ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک ہر سال 1-2 مرتبہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اور وہ پھر توبہ بھی نہیں کرتے، وہ رجوع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان فتح مند ہو کے واپس آ گئے، چاہے وہ غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک تک، غزوہ حنین تک، یہ واپس آ جاتے ہیں مسلمان صحیح سلامت، بلکہ فتح یابی کے ساتھ۔ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اپنی کرتوتوں سے توبہ کر کے اسلام کی طرف مخلص ہو کے رجوع کر لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ اگلی آیت مبارکہ، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب منافقین کے عیوب، منافقین کی نشاندہی، منافقین کے رویے، جیسے کہ پیچھے پوری سورہ مبارکہ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے بری پڑی ہے کہ یہ کیا کرتوتے کرتے ہیں، انہوں نے غزوہ تبوک کے معاملے میں کیا کیا، باقی معاملات میں ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں نازل ہوتی ہیں نا، پھر چپکے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بظاہر تو یہ دکھلا رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ مومنین کی طرف سے شرمندگی ان کی ہوتی ہے کہ یہ مومنین کو پتہ چل گیا ہم کیا ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا تم نہیں دیکھتے ان میں سے کسی ایک کو؟ نہیں، جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، یہ مسلمان ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا ان کا رویہ ہے، جب ہمارے بارے میں ہمارے عیوب سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر وہ ادھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بچاؤ اپنی عزت، اور یہاں سے نکل پڑو۔ یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پھر کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے انہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ جیسے ہم کسی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں اور جس کے متعلق ہو رہی ہو تو مجلس والے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس طرح وہ رویہ ہوتا ہے ان کا مجلس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پھر چپکے سے اس مسجد سے باغ نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں۔ یہ تو وہاں سے اٹھ کے نکلے ہیں جسمانی طور پر، حقیقت میں اللہ نے ہی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ اب یہ ایمان اخلاص کی طرف نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، جن کو فکر نہیں ہے اپنی دنیا و آخرت کی، بس اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں غرق ہیں، اور اللہ رب العزت کھول کھول کر ان کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر منافقین کو اور ان کے حالات کو ایک الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اگلی 2 آیات آخری جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، انشاءاللہ اگلی منگل کو استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدوس خان کارن صاحب پڑھائیں گے، اور ساتھ میں انشاءاللہ آئندہ سورہ نور کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس کی تکریم اور عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔